آج کی مجلس کے اندر جو پہلا سوال تھا جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم لوگ فرقہ واریت کی لعنت سے، جو آپ 95% سے زیادہ ہی شاید اپنے لیکچرز کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی لعنت سے بلند ہو کے، پاک ہو کے اپنے اس میسج کو کنوے کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں. ہم کسی فرقہ، ہمارا یہ منہج ہے، فرقہ نہیں ہے. الحمدللہ. لیکن خود کو عالم کہنے والے کچھ مولوی حضرات، I'm sorry to say، اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور بارہا یہ تانا یا تنقید آپ پہ کرتے ہیں کہ انجینئرنگ فرقہ آ رہا ہے، انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو رہا ہے. یہ ان کا بار بار کہنا، ان کے فالوورز، جاری بات ہے ہر بندے کے فالوور، ہر عالم کے، ہر مولوی کے بھی فالوورز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایک ایسا اثر انداز ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمیں، آپ ان لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہے فرقہ اور یہ کیوں منہج ہے. دیکھیں، میں نے اس کے اوپر آلریڈی اپنا ایک 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر 179، جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ 1-to-1 میرے یہ کوسچن آنسر سیشن ہے، کہ آج تک مجھ پر جتنے اعتراضات ہوئے اور جتنے ہوں گے، حالانکہ یہ جولائی 2017 میں ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے، تو وہ سب کے سب اس میں کور ہیں، کیونکہ وہ ہم نے فیڈ بیک کی بنیاد پہ کیا تھا. جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، ظاہر ہے کچھ محبین ہوتے ہیں، زیادہ تر مخالفین ہوتے ہیں، تو ہم نے 20 سوالات، ان میں یہ کوسچن بھی تھا جس کو میں نے ایڈریس کر دیا ہوا تھا. بہرحال ابھی میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. انجینئرنگ فرقہ تب لانچ ہو جب کوئی بندہ اپنا فرقہ لانچ کرے. ان کے بزرگ جب گئے ہیں تو اپنے فرقے لانچ کر کے گئے ہیں. ہم ہمیشہ فرقہ واریت کی مخالفت کرتے ہیں، تو فرقہ کیسے لانچ ہوگا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ تو دوسری مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہماری دعوت جو سنتے ہیں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم پریکٹیکل ثبوت ہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، میرا ایک یوٹیوب پہ بھی کلپ بھی ہے، فرقہ باز علماء سے ہوشیار. اس کا ٹائٹل ہے، وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس اپلوڈ کرنے والوں کو دعوت توبہ. یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا تھا جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے اوپر فرقے جاری کیے نا، ان کو فکر لگی رہتی ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا، کہیں یہ بھی نہ کر دیں. یعنی 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا. 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا. جو آج بھی دیوبند ہے نا، یہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو مسلمان ہوتے، دیوبندی نہ ہوتے. دیوبندی بھی مسلمان ہی ہے، لیکن وہ چھڑے مسلمان ہوتے، سادے سے بیچلر مسلمان. ٹھیک ہے، چھڑے کی انگریزی بیچلر ہی ہو سکتی ہے نا، بیچلر مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے، یا ایبسولوٹلی کہہ لیتے، ایبسولوٹلی مسلمان ہوتے وہ. اسی طریقے سے 1896 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر مدرسہ بنا ہے. اس سے پہلے آج کا کوئی بریلوی بھی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا. تو چونکہ انہوں نے فرقے لانچ کیے اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کمنٹس کیے ہیں، میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، جس میں نے بتایا کہ ان کے بزرگ ایک دوسرے کو شیطان اور پتہ نہیں کیا کوئی ٹائٹل دیتے تھے. المحنت علی المفند سے بھی بتایا اور حسام الارمین سے بھی بتایا. تو وہ میں بار بار، اب تو یقین کریں ضرورت نہیں پڑتی اس کہنے کی. اب لوگوں کو یہ بیسیکلی اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، جتنے بھی ایک دیوبند کا مولوی اٹھتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہو، اہل حدیث تم سے زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہے. دیکھیں بریلوی دیوبندی تو کتنے اچھے ہیں، وہ جب تک اپنے علماء سے پوچھ نہیں لیتے، قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے ایسے فالوور چوڈو قسم کے ہیں، پنجابی میں چوڈو کہتے ہیں، بیوقوف قسم کے، لائی لگ، انوسنٹ، کہ یہ جب بھی قرآن و حدیث سنتے ہیں اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو سر آپ کا منہج تھا نا، تو آپ اپنا منہج چینج کر لیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے. اب آپ کو یہ دعوت حق قبول کرنی پڑے گی، جو آج کی دعوت نہیں ہے، ہمیشہ سے تھی. آپ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، اور اللہ کے فضل سے میں ایک کنکلوڈنگ جملہ بولتا ہوں، اگر میری کوئی بات انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے ہو تو آپ مجھے بے شک فرقہ ڈکلیئر کر دیں، اور اگر میری بات کتاب و سنت میں، قرآن، بخاری، مسلم میں موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر کس کی تعلیمات انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے مدرسوں کی تعلیمات ہیں اور کس کی کتاب و سنت کی ہیں. تو آج تک تو ہماری خواہش ہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں پکڑے. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، ایک لال رومال والے مولانا صاحب ہیں، وہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کلپ چڑھاتے ہیں تو اس کا کلپ چڑھاتے ہیں، پھر قرآن و حدیث سے رد کرتے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ان کو پتا تھا قرآن و حدیث کے تو کوئی چیز خلاف نہیں ہے، تو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے. تو یہ گالیاں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار تیری شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے،
اس وجہ سے کہ تو ہمارے فرقے کو پروموٹ نہیں کرتا. تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. بس ہم علمی بات کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی اتنی زیادہ پریشانی ان کو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ فرقہ لانچ نہیں ہوا, چندہ بک نہیں ہے, مریدین نہیں ہے, مدرسے نہیں ہیں, مسجدیں نہیں ہیں. ٹینشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب قربانی کی کھالیں, صدقات, فطرانے اکٹھے کر رہا ہو کوئی بندہ کہتا ہے یار پہلے ہی 2 KFC اور میکڈونلڈ تھی, یہ تیسری آ گئی ہے, تو یہ تو خطرہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ خطرہ نہیں ہے تو سر ہضم کریں, ٹھیک ہے, اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح خطرہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا. اور یہ بات اگر میں 2008 میں جب پہلی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا نا اس وقت کرتا تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ 5-6 سال گزرن دو. تو آج تو سر میں 14 اکتوبر 2018 میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ کے فضل سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ, یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ میرے ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تعمیر ہو سکتی ہیں. اگر فرقہ لانچ کرنا ہو نا تو صرف یہ مسلمانوں کے چندے سے, یہ میں وہ یہود و نصارہ کے چندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کے جو آپ کے تنگ آئے ہوئے تھے, جن کو آپ نے غلط لولا لنگڑا دین بتایا تھا. لیکن ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. مجھے کوئی آگے بتائے نا جی ہم تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں, وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں یار مولا علی کے ماننے والے ہو. امام حسن حسین کو ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہوتی تھی اور وہ مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اتنا حوصلہ تھا. سب سے بڑا یہ حوصلہ تھوڑا ہے کہ امام حسن کی میت رکھی ہوئی ہے, حضرت حسین نے جنازہ پڑھانا ہے, اور مروان کہتا ہے میں حاکم مدینہ ہوں. قاتل ہے, آل امیہ قاتل ہے نا. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون. تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے رول آف دا لا ہوگا, اور یعنی آئین کو فالو کیا جائے گا, حکمران وقت کا کام ہے, ٹھیک ہے تم پڑھا لو جنازہ. کتنا حوصلہ ہے. اللہ یہ بھی نہیں کیا تو تواڈے بزرگ تے کہندے نا پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. اے جعلی فتوے بنائے نا تواڈے بزرگاں نے, ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. ہم خود کرتے رہے, میں نے امام کعبہ کے پیچھے, تو آپ تو لوٹاتے تھے, ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے نماز. ہم کہتے تھے کیوں اتنی دیر کے لیے اپنا نکاح توڑوا لیں. وہ تو یہی کہتے ہیں نا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں نکاح ٹوٹ جائے گا, بیٹ ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کا فضل ہے, اللہ نے حوصلہ دیا ہے, سچائی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات کریں جی. یہ تو چلیں ایک اس کو ہر بار ضرورت نہیں ہے, 179 مسئلہ میرا دیکھ لیں.